الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں اور باب صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کا بیان۔ اس میں ہم نے پیچھے الحمدللہ حدیث پڑھی تھی کہ خطبہ جمعہ کا کنٹینٹ کیا ہوتا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آج جو حدیث ہے ہمارے پاس عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ جمعے کی نماز کو لمبا کرنا چاہیے اور خطبہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ تو ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہہ، فرمایا کہ ان طول صلاة الرجل، رجل یعنی مرد کی نماز کا لمبا ہونا، وقصر خطبته اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا۔ قصر مختصر ہونے کو کہتے ہیں نا، یعنی نماز کو جب ہم کم کرتے ہیں تو یہ وہی روٹ ورڈز ہیں۔ مئنۃ من فقہہ، یہ اس کی فقاہت کی علامت ہے۔ بے شک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کی فقاہت کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس میں بہت سے فوائد ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مضامین ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ خطبہ مختصر ہو تاکہ لوگوں کی رعایت بھی رہے، اور خطبہ مختصر ہو مگر جامع ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں انسان بور ہو جائے۔ بور تو خیر نہیں ہونا چاہیے، پر اب دیکھیں نا، اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹوں تک خطبہ اگر لے جائیں تو پھر بہت سی مصروفیات چھوڑ کے بندہ آیا ہوتا ہے۔ اور پھر آج کل ہمارے ہاں کچھ خطبہ اس طرح کے ہیں کہ جو علم کی بجائے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور بہت طویل خطبہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بندے کی فقاہت کی علامت یہ بتائی کہ وہ اگر مختصر خطبہ دے اور جامع ہو، مختصر خطبے میں انسان نصوص بیان کرے، اس سے اس کی قوت استدلال بہت اچھی ہو، اور وہ مختصر رکھے، اور پھر نماز لمبی کرے۔ نماز جو ہے اس میں چونکہ اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خطبہ جو ہے وہ مرد ہی دے سکتا ہے، جمعہ مرد ہی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ الرجل کا لفظ یہاں پہ آ گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ کہ من فقہ ہی، تو فقہ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو ہر بندہ جو ہے اس کے سمجھنے کا معیار مختلف ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ سمجھنے میں تفاوت ہے۔ ہر بندے کی فقہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور پھر باقی خواتین کی فقاہت میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام میں بھی تفاوت تھا فقاہت کے حوالے سے۔ تو یہاں بھی اگر خطباء کی جماعت ہے تو اس میں کوئی زیادہ فقیہ ہے، کوئی کم فقاہت والا ہے، تو یہ بھی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ تو جس طرح ایمان کم زیادہ ہوتا ہے اور اس کے مراتب ہیں، اسی طرح فقاہت کے بھی مراتب ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں کہ ما اخذت قاف والقرآن المجید، نہیں لی میں نے سورہ قاف یعنی قاف والقرآن المجید، الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس، کہ میں نے یہ سیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
آپ اس کو پڑھتے تھے ہر جمعہ میں ممبر پر جب لوگوں کو خطبہ دیتے۔ تو ہشام بنت حارثہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے سورہ قاف اخذت کا مطلب ہے حفظ کر لی ہے، میں نے یاد کر لی ہے، لے لی آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن سن کے آپ ہر جمعہ میں ممبر پر جب لوگوں کو خطبہ دیتے تو یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سورہ قاف یہ بڑی خوبصورت صورت ہے۔ ویسے تو ہر صورت ہی قرآن مجید کی بڑی امیزنگ ہے، لیکن یہ جو صورت ہے اس کے بھی مضامین بڑی ہارٹ ٹچنگ ہیں اور دلوں کو چھو جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر پھر جہنم کا کلام کرنا بھی ثابت ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے کوئی؟ تو اس طرح اس کے بڑے مضامین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں، تو اس کے مضامین پڑھنے چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے ممبر پر۔ تو ہشام بنت حارثہ نے اس کو وہاں سے یاد کر لیا۔ تو اس حدیث سے بھی بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہ عورتیں بھی جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں، یہی وجہ ہے نا کہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں جمعہ پڑھتی، تو پھر آپ کی زبان سے سن سن کے آپ یاد کر لی۔ اور اسی طرح اس صورت کی قرأت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے مضامین بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکلم یوم الجمعة والامام یخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ من تکلم یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن کلام کیا، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا، یعنی امام خطبہ دے رہا تھا اور اس نے کلام کر لیا، فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا، تو وہ اس گدھے جیسا ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ والذی یقول له، اور جو کوئی اس کو کہے انصت، خاموش ہو جا، لیست له جمعہ، تو اس کا جمعہ نہیں ہے۔ رواہ احمد باسناد لا باس به، مسند احمد میں یہ روایت ہے اور ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وهو يفسر حدیث ابی ہریرہ فی الصحیحین مرفوعا، اور یہ جو حدیث، یہ بخاری مسلم کی جو مرفوع حدیث ہے اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعة والامام یخطب فقد لغوت، کہ جب تو اپنے ساتھی سے کہے انصت، خاموش ہو جا، یوم الجمعة، جمعے کے دن، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے لغو کام کیا، یعنی فضول کام کیا۔ اب یہاں پہ دو احادیث ہیں ہمارے پاس، ایک یہ حدیث ہے پیچھے ابن عباس کی، اور ایک یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ یہ حدیث تو بالکل اتھینٹک ہے اور صحیح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ خطبے کے سامنے بیٹھ کے امام کے سن رہے ہوں، تو اگر آپ اپنے ساتھی سے یہ کہیں کہ خاموش ہو جاؤ، تو فقد لغوتا، تو آپ نے لغو کام کیا، یعنی اتنا بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہنا خاموش ہو جاؤ، حالانکہ یہ دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، تو اتنی بھی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ بہت خاموشی سے بیٹھ کے سننا ہے۔ تو یہ حدیث تو ٹھیک ہے بالکل، لیکن یہ جو پچھلی حدیث ہے نا جس میں دو باتیں ہیں بڑی، بہت بڑی بڑی، اگر تو یہ حدیث صحیح ہوتی تو یہ باتیں ثابت ہو جانی تھی، لیکن یہ چونکہ ضعیف ہے، مجالد بن سعید کی وجہ سے اس کی سند میں راوی ہے وہ ضعیف ہے، تو یہ دونوں باتیں ہی پھر ثابت نہیں ہیں۔ باتیں دو کیا ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ جس نے جمعے والے دن کلام کیا اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو وہ اس گدھے جیسا ہے جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ، تو اس کا جمعہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو سخت باتیں تھیں، اگر حدیث صحیح ہوتی تو یہ دونوں باتیں ثابت ہو جاتی، لیکن چونکہ حدیث ضعیف ہے تو یہ حکم ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر
کسی دوسرے کو یہ کہا کہ خاموش ہو جا، تو اس نے لغو کام کیا۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو کے اندر بھی نہیں جاتے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے دوران تحیت المسجد ادا کرنے کے حوالے سے ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال دخل رجل یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعے کے دن داخل ہوا، یعنی مسجد میں آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقال، پس آپ نے کہا، صلیتا، تم نے نماز پڑھی ہے؟ قال، اس نے کہا، لا، نہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم فصل رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اس کے اندر سے بہت سے فوائد ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ جب کوئی آئے گا نا نماز دوران خطبہ آئے مسجد کے اندر، تو امام اس کو ڈانٹنا نہ شروع ہو جائے کہ بھئی تم لیٹ کیوں آئے ہو۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ڈانٹا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ خطبے کے دوران خطیب بات کر سکتا ہے، یعنی کلام کسی مصلحت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے عمومی فضول باتوں میں لگے رہنا، اور ایک ہے کہ کسی مصلحت کے لیے کلام کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا ہے، تو یہ کلام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دوران خطبہ بھی 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرنا ہوں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ سورۃ الجمعۃ والمنافقین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ المنافقون پڑھتے تھے۔ تو یہ 2 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں پڑھتے تھے، یعنی نماز جمعہ میں قرات کی جائے، کن کن صورتوں کی جائے گی، تو یہ 2 صورتیں بھی ہیں۔ اسی طرح وَلَهُ، اور مسلم میں ہی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی نماز عید الاضحیٰ میں اور نماز عید الفطر میں اور اسی طرح سے جمعہ کی نماز میں یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی سورہ الاعلی اور سورہ الغاشیہ، یہ 2 صورتیں آپ پڑھتے تھے۔ تو پیچھے سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقون بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اختیار ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ان کو مسنون کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کسی کو نہیں آتی تو یہ نہیں کہ یہ لازمی ہے، یہ واجب ہو کہ فقرؤ ما تیسر منہ، قرآن مجید سے جو بھی میسر ہو، جو بھی حفظ کی ہوں صورتیں، جو بھی یاد ہوں زبانی، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس میں باؤنڈ نہیں کیا، ہاں اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سنت میں تطبیق چاہتا ہے، مشابہت چاہتا ہے، آپ کو فالو کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس طرح سے پڑھے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے کہ اگر جمعے کے دن عید بھی آ جائے، عید اور جمعہ اکٹھا ہو جائے، تو پھر تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال، کہتے ہیں، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ادا کی، نماز عید پڑھی، ثم رخص فی الجمعہ، پھر جمعے میں رخصت دے دی، فقال، پس آپ نے فرمایا، من شاء ان یصلی فلیصلی، جو چاہتا ہے کہ وہ پڑھے تو پڑھ لے۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ مسئلہ یہ ہے کہ عید والے دن جمعہ بھی ہے، یعنی جمعے والے دن عید بھی آ گئی ہے، یوں کہہ لیں، جمعہ اور عید ایک دن میں جمع ہو گئے، تو پھر عید کی نماز تو پہلے پڑھیں گے نا، تو پڑھنے کے بعد پھر جمعے میں رخصت ہے۔ جمعے میں رخصت کا معنی یہ ہے کہ جمعہ کوئی ادا کرنا چاہے کر لے، نہ کرنا چاہے تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ اس نے عید کا خطبہ سنا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ہے، یعنی شریعت رخصت دیتی ہے۔ ایک دن میں 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو ممکن ہے اس کو بوجھ محسوس ہونا تو نہیں چاہیے، پر شریعت بہت زیادہ مصلحتوں کا لحاظ رکھتی ہے، کیونکہ جمعے کا دن ہے اور عید کا دن ہے، اور عید کے دن پھر یہ دن کھانے پینے کے ہوتے ہیں اور جائز
طریقے سے کھیل کود کے دن ہوتے ہیں، تو اس میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریلیف دیا اللہ کے حکم پر کہ اگر جمعہ نہیں بھی پڑھتا تو ظہر کی نماز پڑھ لے، کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا، کہ تم میں سے جو کوئی بھی جمعہ ادا کر لے تو چاہیے کہ وہ جمعہ کے بعد 4 رکعت ادا کرے۔ تو یہ نماز جمعہ کے بعد نوافل ادا کرنے کے حوالے سے یہ بات ہے۔ اب یہ 4 رکعت جو ہیں یہ ایک سلام کے ساتھ ہوں گی یا پھر 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے؟ تو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کے جو نوافل ہیں وہ 2 پڑھنے چاہیے، 2 پڑھنے سے تشہد زائد مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جمعہ کے بعد نوافل ادا کرنے کے حوالے سے بات ہے، تو 4 نوافل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ فرمان ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس کا عنوان اگر ہم قائم کرنا چاہیں تو فرائض اور نوافل کو ایک دوسرے سے تھوڑا اس میں فاصلہ کر لینا چاہیے، جدا رکھنا چاہیے۔ تو صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال له، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاۃ، جب آپ نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور نماز نہ ملاؤ، تو اس کے ساتھ کوئی نماز مت ملاؤ، حتی تکلم او تخرجا، یہاں تک کہ آپ کوئی کلام کر لو یا آپ نکل جاؤ۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذالک، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا، اللہ نوصل صلاۃ بصلاۃ، کہ ہم ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائیں، یعنی فرض نماز کے ساتھ نفل نماز نہ ملائیں، حتی نتکلم او نخرج، یہاں تک کہ ہم کلام کر لیں یا ہم نکل جائیں، یعنی مسجد سے نکل جائیں۔ اب یہاں پہ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، میں نے کہا اس کا اگر ہم عنوان بنانا چاہیں تو فرائض اور نوافل کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہیے۔ تو جب بندہ فرائض پڑھتا ہے، فرائض کے بعد فوراً کھڑے ہو کے نوافل ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس بات کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے۔ اگر معاویہ صرف یہ کہتے نا کہ صاحب بن یزید سے کہ اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاۃ حتی تکلم او تخرج، تو پھر یہ حدیث موقوف ہونی تھی، لیکن جب آگے انہوں نے اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا تو یہ مرفوع کے حکم میں آگے، یعنی حکم میں نہیں آگے بلکہ مرفوع بن گئی۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذالک اللہ نوصل صلاۃ بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ ہمیں ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائیں۔ تو ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائیں کیا معنی ہے؟ کہ فرض پڑھنے کے بعد فوراً نوافل نہ پڑھیں اسی جگہ پر، یا تو جگہ بدلیں یا مسجد سے نکل آئیں گھر میں پڑھیں، یا پھر اگر وہاں پہ پڑھنا ہے تو پھر کلام وغیرہ کر لیں، تو کلام سے فاصلہ ہو جائے گا فرض اور نفل کے درمیان۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل، جس نے غسل کیا، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ جمعے کے لیے آیا، فصلى ما قدر له، بس اس نے نماز پڑھی جو جس کی اس کو توفیق ملی، یعنی جو اس کے مقدر میں تھی، جتنے نوافل وہ پڑھ سکتا تھا اس نے پڑھے، ثم انصت، پھر وہ خاموش ہو گیا، حتی یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، ثم یصلی معہ، پھر اس نے اس امام کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی باجماعت نماز پڑھی، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری وفضل 3 ایام، غفر له، اس کے لیے بخش دیا گیا وہ، یا اس کے گناہ بخش دیے گئے اس کو، ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس کے درمیان اور دوسرے جمعے کے درمیان، یعنی ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان تک اس کے گناہ بخش دیے گئے، وفضل 3 ایام، اور مزید 3 دن کے بھی، گویا کہ 10 دنوں کے گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے اگر اس نے غسل کر کے آ کے جمعے کے لیے آیا، اور پھر جو اللہ نے اس کو توفیق دی نوافل اس نے ادا کیے، پھر خاموش ہو کے خطبہ سنتا رہا، جب امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا پھر اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی،
تو 10 دنوں کے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ اور یاد رکھیں یہ اس طرح کی عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبائر کو معاف کروانے کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو صغیرہ گناہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، وضو کرنے سے، ایک نماز سے دوسری نماز تک، تو یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہ وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اذکار پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ان کے لیے شرط ہے توبہ کی شرائط کو پورا کرنا، اور وہ 4 شرائط ہیں۔ تو اگر وہ آپ سمجھنا چاہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرنا، تیسرا یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور چوتھا یہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کا حق کھایا ہے اس کو وہ حق واپس لوٹانا۔ تو اس کے علاوہ اگر صغیرہ گناہ ہے تو پھر وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح نمازیں پڑھنے سے، جمعے ادا کرنے سے۔ اسی طرح وعنہ ایمن عن ابی ہریرہ، انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا، پس آپ نے فرمایا فیہ ساعۃ، اس میں ایک گھڑی ہے، اس میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، کہ مسلمان بندے کو اگر وہ گھڑی نصیب ہو جائے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اس حال میں کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ، وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے، شیئن کسی چیز کا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، مگر اللہ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، یقللھا کہ وہ تھوڑی ہے، یعنی وہ گھڑی چھوٹی سی ہے، یعنی وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ متفق علیہ وفی روایت لمسلم وہی ساعۃ خفیفہ، یعنی وہ گھڑی مختصر ہے، چھوٹی ہے۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کرتے ہیں۔ وعن ابی بردۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہما قال، ابی بردہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، کہ یہ جو گھڑی ہے یہ تب ہوتی ہے جب امام بیٹھا ہوا ہو اور نماز ادا کر دی جائے۔ یعنی وہ گھڑی کب سے شروع ہوتی ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے بیٹھے تب سے شروع ہو کر نماز کے پورا ہونے تک، ان تقضى الصلاۃ، نماز پوری ہو جائے۔ رواہ مسلم ورجح دارقطنی من قول ابی بردہ، تو یہ صحیح مسلم میں ہے، اور دارقطنی نے یہ کہا ہے کہ یہ ابو بردہ کا قول ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ یہ گھڑی جو ہے یہ کون سی گھڑی ہے۔ وفی حدیث عبداللہ ابن سلام عند ابن ماجہ، ابن ماجہ کے ہاں عبداللہ بن سلام کی حدیث، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو داود کے ہاں، اور نسائی میں، انہا ما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، کہ وہ گھڑی جو ہے یہ نماز عصر اور غروب آفتاب کے درمیان ہے، یعنی نماز عصر سے لے کے سورج آفتاب غروب ہونے تک ہے۔ وقد اختلف فیہا علی اکثر من 40 قولا، اور اس گھڑی کی تعیین کے لیے 40 اقوال ہیں، 40 اقوال میں اختلاف ہے۔ املیتھا فی شرح البخاری، میں نے ان کو لکھ دیا ہے، املیتھا املا سے ہے نا، میں نے لکھ دیا ہے شرح بخاری میں، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ نے جو فتح الباری لکھی ہے صحیح بخاری کی شرح، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ 40 اقوال وغیرہ جو اختلاف تھا وہ سارا وہاں لکھ دیا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم نے احادیث پڑھی ان میں ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ جو ہے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر کے اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے، اس میں ان احادیث کی روشنی میں مختلف اقوال ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس دوران ہے یہ،
ایک قول یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد ہے اور نماز کی حالت میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک ہے۔ تو یہ یعنی مختلف اقوال یہاں پہ موجود ہیں۔ اب اس پہ جب میں نے بھی یہ ریسرچ اورینٹیڈ مسئلہ ہے مجھے پیش آیا تو میں نے اس پہ بڑی تفصیلاً علماء کی شروحات کو پڑھا، چیزوں کو دیکھا۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، اس وقت یہ گھڑی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ وہ نماز کی حالت میں، تو دوسری حدیث کو ساتھ میں لائیں تو جب بندہ نماز ادا کرنے کے بعد نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز پڑھ، نماز کی حالت میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے بھی قول دل کو لگا، اور اسی کو میں بھی راجے سمجھا، اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے کہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہی اللہ سے مانگ لینا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ گھڑی مل جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قالا کہتے ہیں مزت سنت ان فی کل اربعین فصاعدا جمعتن، کہ جمعہ کے منعقد ہونے میں یہ سنت جاری رہی ہے کہ ہر 40 یا اس سے زیادہ لوگوں پر جمعہ قائم کرنا واجب ہے۔ 40 کا عدد یہاں پہ اس حدیث میں دے دیا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف ہے، دارقطنی نے اس کو ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اس میں ایک عبدالعزیز القرشی راوی ہیں جو ضعیف ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کل جمعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے مومنین مرد اور مومنات عورتوں کے لیے، مسلمین مرد اور مسلمات یعنی عورتوں کے لیے ہر جمعہ استغفار کرتے تھے، ہر جمعہ یعنی معافی مانگتے تھے۔ خیر یہ حدیث تو آگے ایک اور موضوع کی طرف چلی گئی۔ یہ جو پیچھے حدیث گزری ہے کہ جمعہ کے لیے 40 کا عدد یہاں پہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو پھر کچھ کیا جا سکتا تھا، پر یہاں پہ علماء کے بہت سے اقوال ہیں، ان میں سے مشہور 3 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کم از کم 3 تعداد ہو تو وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، بعض نے کہا کم از کم 12 ہوں، بعض نے کہا کم از کم 40 ہوں۔ تو جو کہتے ہیں 40 ہوں ان کی جو دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے، تو لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ایک اور حدیث موجود ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو ایک تجارتی قافلہ آیا، تو کیونکہ اس وقت جمعے میں موجود رہنا واجب نہیں تھا، اختیار تھا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، تو پھر وہ لوگ چلے گئے، تو صرف 12 لوگ رہ گئے تھے۔ تو اب یہ 40 کی اگر ہم شرط لگاتے ہیں تو وہاں تو 12 لوگ تھے اور جمعہ چل رہا تھا، تو اس لیے یہ اس طرح کی شرائط جو ہے یہ نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں 3 کا عدد جو ہے یہ علماء نے اس پہ بات کی ہے کہ تین کم از کم 3 ہونے چاہیے، کیونکہ 3 کا عدد جمع کے سب سے کم عدد پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ مختلف احادیث میں یہ لفظ آتا بھی، اگرچہ جمعے کے لیے نہیں آتا لیکن پھر بھی اس کے لیے آتا ہے، تو 40 کی شرط لگانا یہ محل نظر ہے۔ اگلی حدیث جو ہمارے پاس ہے اس میں اہل ایمان کے لیے استغفار کرنے کے حوالے سے بات ہے، اگرچہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اس کی سند میں ایک راوی خالد ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، پر یہ مومنین کے لیے استغفار کرنا، مسلمین کے لیے استغفار کرنا، یہ دوسری روایات میں ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی کرتے تھے، اور بلکہ ایک صحیح حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو مومنین کے لیے استغفار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، یعنی مسلمان اور مومنوں کے لیے جو کوئی دعا کرتے ہیں تو ان کو کاؤنٹ کر لیں، تو جتنے وہ لوگ دنیا میں موجود ہیں ہر ایک کے گنتی کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو برل یہ روایت اگرچہ ثابت نہیں ہے خالد سمتی کی راوی کی وجہ سے جو ضعیف ہے، لیکن مومن مردوں عورتوں کے لیے، مسلمان مردوں عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جابر بن سمورہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی الخطبۃ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس،
रवाहु अबू दाऊद व असलू फी मुस्लिम। हाँ, खुतबा में कुरान की आयत पढ़ते थे आप, यानी बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फिल खुतबती यक़रउ आयात मिनल कुरान, खुतबा में कुरान मजीद की आयत की किरात करते, व युज़क्किरुन नास, और लोगों को वाज करते। तो अब यहाँ पे पीछे भी चूंकि हमने देख लिया खुतबा जुमा के अंदर कंटेंट के, ये तीन आयतें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीन या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, या अय्युहन्नासु, वो जो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ये इस आयत के बाद फिर मुझे इस वक्त मुस्तहज़र नहीं है, हालांकि हर जुम्मे हम पढ़ते हैं, तो वो आयत पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये तीन आयत तो खुतबा निकाह में भी खुतबा जुमा में भी पढ़ते। और हमने अभी पीछे पढ़ा कि काफ वल कुरानिल मजीद, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद की तिलावत, तो कुरान बहुत बहुत जबरदस्त दावत के हवाले से कंटेंट है, लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और कुरान की तशरीह में फिर हदीस भी आ जाती है। तो ये अबू दाऊद में और इसके असल सही मुस्लिम में मौजूद है। तो खुतबा इस तरह का होना चाहिए जो कुरान मजीद की आयत से मुज़य्यन हो। इसके बाद अगली हदीस हमारे पास तारिक बिन शिहाब रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कहते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जुमुअतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि जुमा जो है वो हक है, वाजिब है, अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर, फी जमाअतिन, जमात के साथ, इल्ला अरबातन, सिवाय चार बंदों के। यानी जुमा जुमा की नमाज बाजमात अदा करना, जुमा पढ़ना, ये हर मुसलमान पर वाजिब है सिवाय चार के। ममलूकुन, सबसे पहला कौन है? गुलाम। वम्राअतुन, और औरत। व सबीयुन, और बच्चा। व मरीजुन, और बीमार। रवाहु अबू दाऊद व क़ाल लम यस्मा तारिक मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अखरजहु अल हाकिम मिन रिवायत तारिक मज़कूर नबी मूसा। तो इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है, और इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि तारिक ने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी, और इमाम हाकिम ने ये हदीस अन तारिक इब्न शिहाब रजी अल्लाह अन्हु अन नबी मूसा के तरीक से, यानी इस सनद के साथ बयान की है। तो खैर, ये हदीस जो है इस पर उलमा ने हुक्म लगाया कि ये मुरसिल है, और हज़रत तारिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी, लेकिन ये सहाबी की मुरसल है, और मरासील सहाबा हुज्जत होती हैं। तो ये मजमून भी बिल्कुल साबित है, और नज़र भी आ रहा है। बाकी जब अदिल्ला नसूस को हम पढ़ते हैं तो गुलाम पर जुमा नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही बेचारा ममलूक है, किसी की मिल्क है, तो मालिक की इजाज़त ज़रूरी होगी। और औरत, इसके लिए तो चूंकि नमाज पे भी इस्तिस्ना है, मस्जिद में जाना, बाजमात अदा करना, तो जुमा भी, उसमें भी इस्तिस्ना हो गया। इसी तरह से सभी उन बच्चा बच्चा बलूगत से पहले पहले उस पर अहकामात लागू ही नहीं होते। और मरीज मरीज के लिए भी जुमा में हाजिर होने की शर्त नहीं है, क्योंकि वो उसके पास इस्तिताअत ही नहीं होती, उसके पास वहां हाजिर होने की ताकत ही नहीं होती। तो ये मजमून इस हदीस का बिल्कुल ठीक है। अगली हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, लैसा अला मुसाफिरिन जुमा, कि मुसाफिर पर जुमा नहीं है। तो यानी जुमा नहीं है का मतलब क्या है? मुसाफिर पर जुमा वाजिब नहीं है। अगरचे ये हदीस भी ज़ईफ है, क्योंकि इसमें एक रावी का तफर्रुद है, लेकिन मुसाफिर, मरीज, बच्चा, औरत, ममलूक, ये सारे बाकी हदीस के जो हदीस के मज़ामीन है, उनसे ये साबित होती है बात कि वो जुमा उन पर नहीं है। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तवा अलल मिंबरी इस्तक़बलनाहु बिवुजूहिना, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आते तो हम लोग अपने चेहरे आपकी तरफ कर लिया करते हैं। अब ये रिवायत भी ज़ईफ है, इसमें मोहम्मद बिन फुजैल बिन अतिया एक रावी है।
تو رواہ الترمذی باسناد ضعیف، امام ترمذی نے ضعیف سند کے ساتھ اس کو بیان کیا، ولا شاہد من حدیث البراء عند ابن خزیمہ، اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے۔ وعن الحكم بن حزن رضی اللہ عنہ قال شہدنا الجمعة مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام متوکئا على عصا او قوس، کہتے ہیں کہ یعنی حکم بن حزن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر تھے، تو آپ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے کسی لاٹھی یا کمان کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے تھے، یعنی ہمیں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور متوکئن علی عصا او قوس، عصا کسی لاٹھی سٹک وغیرہ کا سہارا لیا ہوا تھا، او قوسن یا پھر کمان کا سہارا لیا ہوا تھا۔ تو یہ حدیث ہے ہمارے پاس۔ حکم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں شہیدنا الجمعۃ مع النبی، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جمعے میں شامل تھے، فقام متوکئا علی عصا او قوس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لاٹھی یا کمان کا سہارا لیے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب خطبہ دیتے ہوئے امام کسی لاٹھی وغیرہ کو یا کسی چیز کو پکڑے یا نہ پکڑے، اس حوالے سے علماء نے بات کی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا تو قول یہ ہے کہ اب یہ جو سہارا لیتے تھے نا، یہ ممبر کے بنائے جانے سے پہلے کا ہے، جب ممبر بن گیا پھر آپ کسی چیز کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ اب یہ سہارا لینا یا نہ لینا یہ خطیب کے احوال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ اگر خطیب کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ لے لے، اور اگر ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو وہ نہ لے۔ تو یہ عادت کے مسائل میں سے ہے، مسائل تعبدیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی جو یعنی مسائل تعبدیہ میں سے نہیں بلکہ عادیہ میں سے، تعبدیہ تو ہوتا ہے نا جو عبادت کے لیے ہوتے ہیں، تو عادیہ وہ جو عادت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنی حالت کو دیکھ لے، اگر تو وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو پکڑ لے، اگر نہیں کرتا تو نہ پکڑے۔ خاص طور پہ علماء نے کہا کہ تلوار وغیرہ کو پکڑنا یا اسلحہ پکڑنا، اس طرح کی چیز پکڑنا یہ نہیں پکڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے۔ تو بہرحال اس میں انسان خود دیکھ لے کہ اس کو حاجت ہے کہ نہیں، اگر وہ کمزور ہے یا سہارے کے ساتھ ہی اس کو یعنی اس کی اپنی فیزیبلٹی دیکھ لے۔ یہاں تک جمعے کا باب ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔